اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین آیت 34۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کیسے زندہ ہو سکتے ہو، تو اس کی اللہ نے ایک نشانی بتائی کہ مردہ زمین سے ہم کیسے لہلہاتی فصلیں اگاتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، وضاحت در وضاحت، اور ہم ہیں کہ اس سے بے اعتنائی کی ہوئی۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائے، فیہا، اس میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگور کے، وفجرنا، اور ہم نے جاری کیے، فیہا، اس میں، من العیون، چشمے۔ اب اس میں دیکھیں بے شمار اس کے نعمتوں میں سے، اس کی نباتات میں سے دو حوالے دیے جا رہے ہیں، کھجور کے اور انگور کے۔ یہ اپنی اپنی کلاس کو ظاہر کرتے ہیں یہ دو پودے۔ اب کھجور کس قدر تناور ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا تنا اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس کو توڑ کر لانا بھی ایک مشکل سا مرحلہ لگتا ہے۔ کتنی اونچائی پر جا کر لگتے ہیں وہ خوشے، پھل پکتے ہیں، پھر کیسے ان کے اندر وہ مٹھاس آتی ہے۔ دیکھیں، کھجور کے اکثر صحرائی علاقوں میں ہوتا ہے، وہاں پانی کی کتنی کمی ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے دیکھیں صحرا کی جو سرزمین ہوتی ہے، اس میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ اس ریت میں سے، اس ریتلی نمکین خشک زمین کے اندر سے کیسے ان باریک جڑوں کی ریشوں میں وہ نمی لی گئی، اس میں سے وہ نمکیات لیے گئے۔ پھر دیکھیں وہ کس قدر اونچائی تک ان کو پہنچایا گیا۔ آپ اپنے گھر کی جو آپ پانی ہوتا ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے آپ اونچائی پر اس کا وہ ایک ٹینک سا بناتے ہو۔ اب جتنا پانی اوپر چڑھایا جاتا ہے اتنی کشش ثقل بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اب وہ آپ اوپر پانی آپ نے چڑھانا ہو تو ایک طاقتور موٹر لگائی جاتی ہے جس کو وہ پوٹینشیل دی جاتی ہے، وہ الیکٹرک اس کو کرنٹ دیا جاتا ہے، جس سے وہ طاقت لے کر اس کو اوپر چڑھاتی ہے، اس پانی کو دھکیل کر اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے، اس کی وہ طاقت۔ اب یہاں دیکھیں وہ کھجور کا درخت کا پھل کتنی اونچائی پر ہوتا ہے، پانی یہاں سے ہلکا سا پانی کیسے اوپر چڑھتا گیا پھر وہاں تک وہ نمکیات لے کر وہ ساری ذرات لے کر گیا، اوپر تک پہنچا۔ اب دیکھیں وہ ذات بتا رہی ہے، دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ ایسا کیا۔ اچھا، اب دوسرا کھجور کا، اس کا انگور کا جو ہوتا ہے پودا، اس کا تنا اتنا کمزور سا ہوتا ہے، اس کو سہارا دیا جاتا ہے، وہ بیل سی ہوتی ہے، اس بیل کو کچھ سہارا دے کر کچھ اونچائی تک اوپر رکھا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے، ویسے بیل ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس کا بھی اللہ نے ایک اگزامپل دی، مثال دی، نشانی بتائی اور کھجور کی بھی بتائی۔ اب یہ جو اللہ نے بنائے پھل، اب اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں، پہلے دیکھیں، پھر ان کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے ان میں وہ چشمے جاری کیے۔ دیکھیں مختلف علاقوں میں، مختلف سرزمینوں میں کیسے دیکھیں دریا بہتے ہیں۔ اب وہ دریا کہاں سے نکلے، کیسے چلائے گئے اس زمین میں، پھر انسان نے اسے نہریں نکالی جو اس میں سے الگ سیراب کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کنویں سے یا ٹیوب ویل سے اس کو نکالا جائے، وہ زمین میں چشمے نیچے جاری کر دیے۔ تو وہ رب کی ذات ہے، وہ پانی میسر کرنے والی، ہم کہاں سے کر سکتے تھے؟ بعض دفعہ وہ بارشیں برساتی ہے وہ ذات تاکہ وہ مطلوبہ نمی ان کو میسر ہو سکے۔ اگر یہ پانی نہ ہو، ہر زندہ چیز کا بنیادی جو اس کا ہے وہ پانی ہے۔ پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کوئی زندگی اپنے وجود پا سکے۔ اس پانی کو میسر کرنے کے لیے اس ذات نے چشمے جاری کیے۔
وہ دریا جاری کیے، سمندر بنائے، دریا بنائے، پھر اس میں جیسے کیسے ندی نالے بنائے، جھرنے بنائے، جھیلیں بنائیں اس ذات نے، پھر زمین کے تہوں کے اندر اس پانی کو رکھا جو میں آپ سب استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ کرنے والی کون ذات ہے جس نے ایسا انتظام کیا؟ وہ ذات تمہیں پھر سے زندہ نہیں کر سکتی کیا؟ اگلی آیت دیکھیں، لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں۔ اب دیکھیں یہ کس کے لیے انتظام کیے گئے؟ ان کے کھانے کے لیے، ان کے پینے کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمائے۔ من ثمرہ، جو اس کا پھل، دیکھنا پودا نہیں، پودا، پھر پودے کو کیا حکم ہوا کہ تم نے ایسا پھل، ایسا فروٹ پیدا کرنا ہے جو میری مخلوق کھائے۔ دیکھیں پھر اس کے اندر لذت، مٹھاس، اس کے اندر کیسا ایسنس، اس کے اندر ذائقہ رکھا گیا۔ صرف یہ چیزیں نہیں رکھی گئیں، اس کے ساتھ ان کے اندر ایسے انگریڈینٹ رکھے گئے، ایسے ذرات رکھے گئے، اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی گئی جو آپ کے جسم کو، آپ کے وجود کو نمو کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی طاقت کے لیے، اس کی انرجی کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں؟ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ پھر کیسے اللہ اس کا پکنا کیسے ہے، اس کو کیسے دلکش بناتے ہیں، کیسے دلکش اس طرح بناتے ہیں کہ یہ لبھائے، یہ میرے بندوں کو، میری مخلوق کو اٹریکٹ کرے، اس کی خوبصورتی، اس کے مٹھاس کے لیے آئیں، پھر جب اس کو کھائیں پھر ان کے وجود کو فائدہ ملے۔ اس فائدے کے لیے وہ ذات کیسے کیسے انتظام کر رہی ہے۔ وما عملتہ ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں نے تو ایسا نہیں کیا، کون بنا سکتا ہے؟ ہم ایک انگور کا دانہ نہیں بنا سکتے، ایک کھجور کی گٹھلی تک نہیں ہم بنا سکتے۔ تو یہ کرنے والی ذات، وہ ذات ہے اصل کرنے والی۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا اس پر وہ اپنے رب کا احسان نہیں مانیں گے؟ اب وہ اس کی دیکھیں نا، اس استحسان میں دیکھیں، اس شکر کرنے کا، اس شکر گزاری کا اپنی ایک لذت، اپنا مزہ ہے۔ یقین کریں شکر کرنے والا، اس تعریف کرنے والا، اس لذت سے جب وہ بہرہ مند ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کی زبان میں، اس کے دل و جان میں ایک تحسین سی آتی ہے۔ وہ اس تحسین کا جب اظہار کرتا ہے تو ایک الگ سے پھر اس کو لذت کا اظہار ملتا ہے۔ تو اللہ کی ذات شکر گزار انسانوں کو شکر گزار بنانا چاہتی ہے تاکہ وہ ان نعمتوں سے اور فائدے اٹھا سکیں۔ اور یہ تو سائنس نے پروف کیا ہے نا کہ جب آپ کسی چیز کو اس کی پوری لذت، افادیت، مزے کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ کھاتے ہو تو اس کے آپ کے جسم پر پازیٹیو اور بہتر اثرات پڑتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو نہ چاہتے ہوئے، ناقدری کے ساتھ کھاتے ہو تو اس کا ایک الگ سے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کو ہر طرح سے بہتری کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس کی اس محبتوں کو، ان عنایتوں کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اب سورۃ یاسین آپ پڑھتے ہیں، اب دیکھیں اللہ کس قدر، کس انداز میں آپ کو کس بندگی کی طرف لا رہے ہیں، کس فرمانبرداری کی طرف لا رہے ہیں۔ آپ کے اندر کیسا ادب، کیسی اللہ آپ کے اندر وہ خاصیتیں لانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے آپ کا ایمان، آپ کا یقین، اللہ سے تعلق جڑا رہنے کا ایک اہتمام کیا گیا اس قرآن کی صورت میں، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ اس ذات سے تعلق، اس ذات سے محبت، کیونکہ محبت کا اظہار تو محبت کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ وہ ذات تو ہم سے محبت کرے، ہمارے لیے ایسے اہتمام کرے، ہم صرف اس کی نعمتوں کو جان نہ سکیں، اس حوالے سے اس سے ریلیٹ کرنا گوارا نہ کریں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا احترام ہے؟ یہ کون سی فرمانبرداری ہے؟ یہ کون سا ادب ہے؟ فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی، کہ ایک ایک بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور اس کا ایمان، اس کا یقین، اللہ سے تعلق بہترین لیول پر ہو جائے۔